الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستیاں ہیں، ان صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور ہم نے اب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا پس منظر اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے جو جنگ کے میدان میں تھے وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ ان کے بعد اوصاف اور فضائل کے تعلق سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کیا بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اوصاف کیا تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت اختیار کی اور بہت زیادہ قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بہت ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کر رہے ہیں میں بھی اس طرح سے کرنے کی کوشش کروں، اور حتی الامکان وہ اس کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ہونے کا، وہ ایسے ہی نہیں دیا، ان کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہائی لیول، بہت پختہ ایمان تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی چیز کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، پھر بعد میں دونوں کو افسوس ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں اعلان کیا کہ جو ابو بکر کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو ابو بکر کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر اس کی وہ توجیہ بھی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمام دنیا کے لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی، جنہوں نے بلا چو چرا کچھ بھی سمجھے بغیر خالی میں نے کہا کہ یہ دین برحق ہے، یہ اسلام برحق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام برحق ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اس چیز کو۔ باقی دنیا کے لوگوں نے، باقی آپ لوگوں نے جھٹلایا، اس کے بارے میں تحقیق کی، اس کے بارے میں کنفرم کیا، اس کے بارے میں یہاں وہاں سے پتہ کیا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کے بعد مجھ پر ایمان لائے وہ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخص ہیں جن تک میرا پیغام پہنچا تو انہوں نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا۔ ایک صفت یا ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں مدینہ کے اندر ایک تجارتی قافلہ آ گیا، ایک قافلہ آیا مدینہ کے اندر، اور خرید و فروخت یہ کیونکہ جب آتا تھا تو لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے تھے تاکہ جو پہلے خرید لے اس کے پاس سامان آ جائے گا یا اسے ہو سکتا ہے سستی قیمت میں کچھ مل جائے۔ تو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں تو بہت سارے صحابہ یا جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے اس طرح کے صحابہ نکل کر کے چلے گئے مسجد میں، صرف 12 افراد، صرف 12 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جب کوئی سودا بکتا دیکھیے یا کوئی تماشا نظر آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہیں۔ تو ان 12 افراد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے اور دوسرے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت، اسلام سے حقیقی محبت، اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی کہ من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو تکبر کرتے ہوئے، جو گھمنڈ کرتے ہوئے اپنا ازار، اپنی پینٹ، اپنا پیجامہ یا اپنا تہبند گھٹنے کے نیچے گھسیٹ کر کے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ صحابہ کو دیکھو کس قدر فکر ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بتلا رہے ہیں، کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، اور اگر وہ چیز مجھ میں ہے تو میں اس کی اصلاح کروں، یا اللہ کے نبی سے بتلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے ہو جاتا ہے، میں اس سے بچ نہیں پاتا ہوں، اس کا راستہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دبلے پتلے آدمی تھے، تو جب یہ اپنا ازار باندھتے تھے تو تکبر کے بنا ان کا ازار ڈھیلا ہو کر کے نیچے چلے جاتا تھا، گھٹنے کے نیچے پہنچ جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتا ہوں، کبھی کبھی مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی وہ ازار سرک کر کے نیچے چلے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک لست تصنع ذلک خیلا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایسا اظہار تکبر یا تکبر کے طور پر نہیں کرتے ہو، تو تم اس سے مستثنیٰ ہو، تم اس میں شامل نہیں ہو۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حلال روزی کی بہت فکر کرتے تھے، اور یہی نہیں تمام صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ، تمام صحابہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہماری کمائی جو ہو، ہمارا نوالا جو ہو وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ جب بھی اسے کچھ ملتا تھا تو وہ لا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا تھا کہ آپ بھی کھا لیں یا آپ اسے استعمال کر دیں، جو بھی چیز ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی تو پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کس چیز تعلق سے یا کیا ہے، اور کہاں کی کمائی تم نے، مطلب حلال طریقے سے کمایا ہے، اس سے لایا ہے یا یہاں وہاں سے لے کر کے آئے ہو۔ جب وہ کنفرم کر لیتے تو اس کے بعد کھا دیتے۔ ایک مرتبہ وہ پوچھنا بھول گئے اور انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا، کھانے کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے اس تعلق سے پوچھا نہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا تھا جو تم نے مجھے کھلایا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے جب جاہلیت کا دور تھا میں نے اس میں ایک نظر مانی تھی، اور وہ نظر میری پوری ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے میں یہ کھانا کھلا رہا ہوں، جو غلط نظر اس نے مانی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا، اور انہوں نے اسی وقت اپنے حلق کے اندر ہاتھ ڈال کر کے کیا کر دیا، الٹی کر دیا، جو بھی کھایا تھا تمام کے تمام باہر نکال دیا، اسے الٹی کر دیا۔ تو یہ فکر تھی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ مہمانوں کی تکریم کا ایک صفت یہ ہے کہ مہمانوں کی بڑی تکریم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، اصحاب صفہ یعنی جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا صحابہ کے پاس دینی علم حاصل کرتے تھے، تو اللہ کے نبی بعض مرتبہ صحابہ کو، کسی کے گھر میں 2 صحابے، کسی کے گھر میں 3 صحابہ، کسی کے گھر میں 4 صحابہ بھیج دیا کرتے تھے کہ کوئی جائے انہیں کھانا کھلا دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ایک بار باری لگی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ تم ان صحابہ کو لے کر کے جاؤ اور کھانا کھلا دو، اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، وہ کسی وجہ سے کہیں اور کسی اور گھر میں چلے گئے، لیکن بعد میں جب وہ گھر پر آئے تو پتہ چلا کہ صحابہ نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ ناراض ہو گئے، اور عبد الرحمن اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا اور انہیں سخت برا بھلا کہا، ان کے اوپر ناراض ہوئی کہ یہ کون سی حرکت تم نے کی، میں یہاں موجود نہیں تھا، یہ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، تم نے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا اب تک؟ یہ کون سی بات ہے کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو اور تم نے انہیں اتنی دیر تک بیٹھا کر کے رکھا ہے، انہیں کھانے سے محروم کیا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا، ان کی بیوی نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ماجرا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھلایا یا ہم نے کھانا پیش نہیں کیا، بلکہ یہ خود چاہ رہے تھے کہ جب آپ آ جائیں تو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ تو جب ان کی بیوی نے اور ان کے بیٹے نے بتلایا تو پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ سے معذرت کی اور کہا کہ میں کہیں اور پہ مدعو تھا، میں کہیں اور گیا تھا، وہاں پر کھانا کھا کر آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کے سامنے کھانا پیش کیا اور ان صحابہ نے کھانے کو تناول کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ ہماری آنکھیں بھیگ پڑی اور ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے تھے، اس طرح سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے
اب اس کے بعد ہماری اللہ کے نبی سے ملاقات ہی نہ ہو. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ کی کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوههم ولهن حنين، کہ جب اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے. یعنی جو چیز مجھے بتلائی جاتی ہے اگر وہ چیز تمہیں بھی بتلائی جانے لگے تو جو تم ہنستے ہو ہنسنا چھوڑ دو اس دنیا کے اندر، وہ تمہارا حال ہو جائے اور زیادہ رونے لگ جاؤ. جب یہ چیزیں صحابہ نے سنی، خصوصاً صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو زاروں قطار رونے لگے، صحابہ رونے لگے. اور صحابی بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مسجد اور وہ موقع اور محل صحابہ کی رونے کی وجہ سے گونجنے لگا. مطلب جس طرح سے کھانا پکتا ہے برتن کے اندر، ہانڈی کے اندر، تو اس طرح پکنے کی آواز آتی ہے، صحابہ کے رونے کی آواز اس طرح سے مسجد میں گونجنے لگی کہ تمام صحابے جس کو دیکھو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واعظ سے اور اس تنبیہ سے ہر صحابی رو رہا ہے، ہر صحابی کی داڑھی تر ہے، ہر صحابی کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابی میں سے تھے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی باتیں آتی تھی یا اس طرح کی کوئی باتیں آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی وعید کی بات آتی تھی، عذاب کا، جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ آتی تھی. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں پیش رہنے والے تھے، بہت زیادہ نیکی کی طرف رغبت کرنے والے تھے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کم سے کم کیا کر لے جائیں، صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لے جائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی ہمیں ایسا عمل بتلا دیجیے کہ ہم وہ کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسی بات بتلا دیجیے کہ ہم کرنے لگ جائیں ہم جنت میں داخل ہو جائیں. کوئی کام بتا دیجیے وہ کریں ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں 4 سوال کیے، اور پہلا سوال اللہ کے نبی نے یہ کیا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے. پھر دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی نے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ تمام صحابہ خاموش رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کیا ہے. تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی نے، کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی میں. چوتھا سوال کہ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ سب خاموش رہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی. دیکھو یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس جمع ہو جائے ایک دن میں، اللہ کے نبی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص ایک دن کے اندر ان 4 چیزوں کو پا لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ کے نبی وہی بشارت دے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 چیزیں کسی صحابی کے پاس نہیں، یا کسی صحابی کے پاس ایک ہے تو دوسری نہیں، دوسری ہے تیسری نہیں، تیسری ہے چوتھی نہیں، لیکن واحد وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، جو مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، جنازے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور مریضوں کی عیادت کرنے والے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے لیے الگ دروازہ رکھا ہے، روزے رکھنے والوں کے لیے الگ، صدقہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی راہ میں یاد کرنے والوں کے بہت سارے دروازے ہیں. الگ الگ دروازوں سے الگ الگ جنتی داخل ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے، مطلب اس دروازوں پہ جو نگہبان ہوں گے وہ انہیں پکاریں گے کہ نماز پڑھنے والے آؤ تمہارا دروازہ یہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، اے روزہ رکھنے والے تمہارا دروازہ یہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، اے جہاد کرنے والے آؤ تمہارا دروازہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، اے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں یہ تمہارا دروازہ آؤ یہاں سے خرچ کر، یہاں سے داخل ہو جاؤ. حضرت ابوبکر سوال کے کر رہے تھے وہ کیا حرص تھی صحابہ کی، عمل کرنے کی، تڑپ، دین سیکھنے کی، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی. ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟
ہاں ہو سکتا ہے کوئی صحابی یا کوئی شخص ایسا ہو جو بہت زیادہ نماز بھی پڑھتا ہو, روزہ بھی رکھتا ہو, اس کو دونوں دروازے پکارا جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہوگا جسے 8 دروازے سے پکارا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد تم ہی ہوگے جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. یہ بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم وہ شخص ہوگے جسے جنت کے 8 دروازے سے پکاریں گے نگہبان, اس کے دربان جو ہوں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے دروازے سے یہاں سے داخل ہو جاؤ. تو صحابہ کی طرف تھی میرے بھائیوں کہ وہ اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم یہ عمل کر لیں, اس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے. ایک مرتبہ ہے نا مشہور واقعہ کہ ایک بات فقراء صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کا یہ ثواب رکھا ہے, تو فقیر صحابہ مسکین صحابہ پہنچ گئے اللہ کے نبی میں درخواست لے کر. اللہ کے نبی خدمت میں کہ اللہ کے نبی ہمارے مالدار ساتھی جو ہیں مالدار صحابہ ان کو اللہ نے مال سے نوازا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. ہم غریب مسکین فقیر لوگ ہیں, ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں, تو ہم خرچ کہاں سے کریں گے. تو اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسا عمل بتلاؤ, دیکھو یہ عرص صحابہ کی, کوئی ایسا عمل بتلاؤ کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں, مالدار صحابہ سے آگے بڑھ جائیں. اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں, اگر تم وہ عمل کرنے لگ جاؤ تو تم ان مالدار صحابہ سے آگے بڑھ جاؤ. کیا عمل ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ پڑھ لو تو ان مالدار صحابہ سے تم آگے بڑھ جاؤ. یہ عرض اور یہ لالچ ہے صحابہ کی. جب مالدار صحابہ کو یہ بات پتہ چلی, کیونکہ جب مالدار صحابہ بھی تو صحابہ ہی ہے نا, انہیں بھی تو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمیں جو عمل پتہ چلے ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ان تک یہ بات پہنچ گئی تو انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. پھر یہ لوگ فقیر و مسکین صحابہ پھر سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی یہ بات تو ان تک پہنچ گئی, ان لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا ہے, اب ہمارا کیا ہوگا, وہ تو ہم سے اور آگے بڑھ جائیں گے, یہ عمل بھی کریں گے, اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کریں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جس کو اپنے فضل سے جتنا دینا چاہے اتنا دے, اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے تعلق سے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ کوئی میری اس بات کو قبول کرے نہ کرے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول کرتے ہیں. اور میں بتایا تھا پچھلے درس میں کہ صدیق کا لقب حضرت ابوبکر صدیق کو ایسے ہی نہیں ملا ہے. جب سب نے جھٹلایا تب حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی. جب معراج کا واقعہ تمام لوگ اس کا انکار کر رہے تھے, سب کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی, لیکن جب حضرت ابوبکر پر یہ معاملہ گیا کہ کیا ابوبکر تم اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تو 100% سچ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں. اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جس کے پاس ایک بیل تھا وہ اس پر سوار ہو گیا اور وہ اس پر سوار ہو کر کے جانے لگا, تو اس بیل نے اس شخص سے کہا اللہ رب العالمین نے, دیکھو بیل بات کر رہا ہے انسان سے اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے. صحابہ کو بھی بڑی حیرت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بیل نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے اوپر بیٹھ کو سواری کرو, مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے, تم کھیتی باڑی میں استعمال کرو, اس لیے تھوڑی اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا کہ تم مجھ پہ بیٹھو اور سواری کی. تو صحابہ کو تعجب ہوا, صحابہ نے کہا سبحان اللہ, مطلب انہیں حیرت ہوئی کہ کیا بیل بھی بات کر سکتا ہے انسان سے. تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اس بات کو بیان کر رہا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, یعنی سچ مانتے ہیں کہ بیل بات کر سکتا ہے, اور حضرت عمر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ بیل بول سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں دونوں موجود نہیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ایمان کا اس قدر یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اس کی تصدیق کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ بیل نے انسان سے کلام کیا بات کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بہت جذبہ تھا۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا پورا مال جو بھی تھا سب لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح سے بہت سارے غلاموں کو آزاد کرایا تھا، ان میں سے ایک عامر بن فہیرہ، ام امیس، زنیرہ جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا تھا۔ جب انہوں نے ایسے آزاد کرایا اور یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی بصارت یعنی ان کی بینائی چلی گئی، نابینا اندھے ہو گئے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا، یہ واقعہ ہم سیرت کے درس میں بھی دیکھ چکے ہیں، تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا تھا کہ لات و عزیٰ نے تمہاری آنکھیں چھین لی ہیں کیونکہ تم نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ انہوں نے زنیرہ نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم لات اور عزیٰ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میری آنکھوں کو چھین سکے، میری بینائی کو چھین سکے۔ اللہ کی قسم کھانا تھا کہ اللہ پر اتنا یقین اور ایمان تھا اس قدر صحابہ کا میرے بھائیو کہ ان کی بصارت اللہ رب العالمین نے لوٹا دیا واپس، ان کے اس ایمان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم لات و عزیٰ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میری آنکھوں کو چھین سکے، مجھے اندھا کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس قسم کی اتنی قدر کی کہ ان کی نگاہوں کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان پر لوٹا دیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر کرنے والے، خوابوں کی معبر بھی مانے جاتے تھے۔ ایک واقعہ اور ایک خواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر رہے ہیں، 3 چاند میرے گھر میں اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر بیان کی کہ ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 چاند، ایک انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ حق اور سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 چاند اترنے کا جو تم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس گھر میں دفن کیے جائیں گے اور میں بھی ان کے بغل میں تمہارے اس گھر میں دفن کیا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گھر میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نا مقام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ رکھی تھی کہ ایک طرف اللہ کے نبی کے ایک طرف میرے والد ہیں، دوسری طرف میں ہو جاؤں گی۔ لیکن بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جگہ مجھے مل جائے، تب انہوں نے اپنی جگہ وہ عبا کر دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ 3 چاند کی تعبیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ اللہ رب العالمین نے پوری کر دی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والے، بہت زیادہ ڈرنے والے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری راز کی باتیں جو صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد وہ صحابی ہے جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں اکیلے رہے۔ ان کے علاوہ ایسا کوئی صحابی نہیں ہے، صحابہ کی جماعت میں کوئی بھی ایسے صحابی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی لمبی مدت اکیلے رہے ہوں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کو روتے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ ازاری کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو ان چیزوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی عملی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جسے میں نماز میں کیا کروں۔ ہم لوگ جو نماز میں دعا کرتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کیجیے اللہ کے نبی سے کہ کوئی مجھے دعا سکھلا دیجیے کہ میں اسے پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تشہد میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا انہیں یہ سکھلائی جو صبح و شام کے وقت پڑھے آدمی تو اس کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ وَاللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ۔ تو صحابہ میں میرے بھائیوں یہ تڑپ، یہ خواہش اور یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر کے کیا زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کر دیں، زیادہ سے زیادہ کیا پالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ سے زیادہ کیا چیز سیکھ لی۔ یہ تڑپ اور یہ جذبہ تھا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چند فضائل تھے، فضیلتیں تو بہت ساری ہیں، بے شمار فضیلتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صرف سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی کئی کتابیں، خالی حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پر اس طرح کی اتنی موٹی موٹی کئی کتابیں موجود ہیں۔ صرف یہی جنہوں نے یہ رائٹر ہیں اس کے ڈاکٹر علی محمد سلابی حفظہ اللہ، ان کی کئی کتابیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اس سے کئی زیادہ موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے کیونکہ ہم مختصر درس اور مختصر سیرت خلفائے راشدین دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ تفصیل ہم اس میں نہیں دیکھیں گے۔ بس ہماری کوشش، ہماری تڑپ اور ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے تڑپ اور جذبہ تھا اور اس کے بعد عمل کرنے کا جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہ تڑپ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے جس طرح سے اللہ کے نبی کی سیرت سے، اللہ کے نبی کی زندگی سے سبق سیکھا ہے، وہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی عملی زندگی میں اسے اپلائی کرنا چاہیے، اسے نافذ کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔